السلام علیکم۔ ناول لمسے جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ کمینے، تمہارے تو میں اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن بھی نہیں سکے گا، مگر اس سے پہلے مجھے میری معصوم محبت کو اس ڈر کی دنیا سے دور لے جا کر اس کے دل میں اپنے لیے چھپی ہوئی محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے دل میں اتنی جگہ بنانی ہے کہ وہ اپنے زبان سے مجھ سے محبت کا اعتراف کرے۔ اسے اپنی محبت کا مان اور اعتماد اس قدر دینا ہے کہ اس کے دماغ سے تمہارے گندے عکس کا ڈر نکل جائے۔ شاہ میر سوچتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ میرا کو کشمیر لے جانا چاہتا تھا تاکہ جہاں پر جا کر وہ میرا کے دل سے اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے میرا کے اور اپنے رشتے کو بے حد مضبوط بنا سکے۔ وہ میرا کو اپنا بھرپور وقت دے کر اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، کیونکہ اب یہ بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا میرا اس سے اور دور ہوتی جائے گی۔ وہ اس ڈر کو اپنے رشتے پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ شاہ میر ایک سمجھدار، سلجھا ہوا، پڑھا لکھا انسان تھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس سب کے لیے اس کا گھر سے اور کام سے دور ہو کر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس نے ایک ویک کی چھٹی بڑی مشکل سے لی تھی، کیونکہ عاصم والے کیس کو شاہ میر خود ہینڈل کر رہا تھا۔ اس لیے اس کا جانا بہت مشکل تھا، مگر اسے اپنے رشتے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں کا فیصلہ کرنا پڑا۔ شاہ میر کے کام کا ریکارڈ بہت اچھا تھا۔ شاہ میر کبھی فضول میں چھٹی نہیں لیتا، اس لیے اللہ کا شکر تھا کہ اسے چھٹی مل گئی۔ 15 دن کی چھٹی اپلائی کی، مگر صرف ایک ہفتے کی ہی پاس ہوئی۔ آج شام کو میرا اور شاہ میر کو کشمیر کے لیے نکلنا تھا۔ بھائی، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے میرا کو لے کر جانے کا۔ اس سے آپ دونوں کو ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا۔ بیٹا، میں بھی بیرب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ اس طرح تمہیں بھی کچھ دن کام سے چھٹی مل جائے گی، ورنہ تو تمہاری جان ہی نہیں چھوٹتی کام سے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کیس میرے بیٹے کے کھاتے میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ نہیں میری پیاری ماما، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ان دنوں مصروفیت تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک ضروری کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اپریل کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان ضرور بناؤں گا۔ آپ کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان ضرور بناؤں گا۔ تھوڑی رائٹنگ مسٹیکس ہیں۔ وہ اپنی ماں کی گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کی پشت پر آن کھڑا ہوا۔ میرا پیارا بیٹا میری بہو کو لے کر جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر صبح صبح اپنی ماں کو بر مت لگاؤ۔ اتنے سالوں میں تو تم کبھی ہمارے ساتھ گھومنے گئی نہیں، آج کیسے تمہیں خیال آ گیا کہ تمہیں ہمیں لے کر گھومنے بھی جانا چاہیے؟ شاہ میر کی ماں شاہ میر کے کان کھینچتے ہوئے مسکرائی۔ بر نہیں لگا رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے لگنے لگا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کو لے کر باہر جانا چاہیے۔ شاہ میر شوق ہو کر ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اپنے ماں کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اپنے روم سے ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہوئے ملک زبیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مسکرا دیا۔ خیریت تو ہے؟ صبح صبح ہی میری بیوی سے اتنی محبت کیوں جگائی جا رہی ہے؟ ملک زبیر ڈائننگ ٹیبل پر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آپ کی بیوی میری ماں ہے اور میں اپنی پیاری ماں سے محبت جتا رہا ہوں، تو آپ کیوں اتنا جیلس ہو رہے ہیں؟ شاہ میر شوق ہو کر مذاق کرتا ہوا بولا۔ برخودار، بے شک یہ تمہاری ماں ہے، مگر تم ذرا اپنی بیوی سے دور رہا کرو۔ اب تو تمہاری شادی کر کے تمہیں اتنی خوبصورت بیوی لے کر دی ہے، تو تم میری بیوی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو توجہ دیا کرو۔ ملک زبیر بھی صبح صبح کا شوخ انداز میں اپنے بیٹے کو مذاق کرتے ہوئے بولے۔ بھائی، اب آیا نا مزہ؟ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ میرب کو اپنے بھائی کی خلی اترتے ہوئے دیکھ بڑا مزہ آ رہا تھا۔ آپ کے برخودار مجھے مکھن اس لیے لگا رہے تھے کیونکہ یہ اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون کے لیے
مری جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں روایتی سانسوں کی طرح اپنا موڈ کہیں خراب نہ کر لوں، تو یہ بیچارے مجبوراً مجھے مکھن لگا رہے تھے۔ شاہ میر کی ماں نے بھی شاہ میر کی ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب نے شاہ میر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو شاہ میر کی شکل دیکھ کر میرب اور اس کے ممی پاپا تینوں ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ بھائی کی شکل دیکھو، ایک پولیس والے ہو، کس قدر گھبرائے ہوئے ہیں، میرا ہنستے ہوئے بولی۔ بیٹا جی، جتنا بھی بڑا پولیس والا کیوں نہ ہو، مگر جب بات ساس اور بہو کی آتی ہے تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ ملک زبیر شاہ میر کی نازک حالت کو دیکھ کر ہنستے ہوئے چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، بس بھائی چپ کر جاؤ، اب سب تو میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ شاہ میر کی ماں نے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر اس کا ساتھ دیا۔ ماما، آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ شاہ میر ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگا۔ کب نکلنا ہے تم دونوں نے؟ ملک زبیر نے سوال کیا۔ آج شام کو، شاہ میر نے ناشتہ کرتے ہوئے مصروف لہجے میں جواب دیا۔ تم لوگوں نے پیکنگ کر لی ہے؟ شاہ میر کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں ماما، ابھی تو نہیں کی، ناشتے کے بعد کریں گے۔ واہ بھائی، کریں گے؟ میرا بھائی جو کہیں جاتے ہوئے اپنا موبائل تک بھول جاتا تھا، اب وہ پیکنگ کرے گا؟ میرب نے بات کو کھینچتے ہوئے پھر سے مذاق کیا۔ میرب کی بچی، سدھر جاؤ، تمہیں تو میں آج واپس چھوڑ کر آتا ہوں۔ تم تو بڑی تیز ہو گئی ہو، اپنے بھائی کی ٹانگ کھینچے جا رہی ہو۔ شاہ میر نے پیار سے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بیوٹیفل پلس میر، پلیز مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ بیوٹیفل پلیس میر، پلیز مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں نا۔ شاہ میر کے ساتھ چلتی ہوئی میرا ارد گرد کے منظر کو بہت خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل روم کی جانب آ رہے تھے۔ آزاد کشمیر کو جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں کشمیر کا ایک اپنا اہم مقام ہے۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں کا کوئی ثانی نہیں، اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے یہاں پر آتے ہیں۔ جیسے ہم کراچی سے اتنی دور کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے آئے ہیں۔ یہ بہت پرسکون جگہ ہے۔ یہاں کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میر، یہاں پر کتنی ٹھنڈ ہے۔ میرا اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے شاہ میر کے ساتھ چل رہی تھی۔ روم میں چلو، تمہیں گرما گرم کشمیری چائے پلاتا ہوں۔ ہوٹل کی جانب چلتے ہوئے میرا اپنے بازو کو سہلانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرا کشمیر پہلی بار آئی تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز وادیاں دیکھ کر اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ آسمان ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑوں کے اوپر ہی جھکا ہوا ہو، اور خوبصورت ندی کے اوپر برف کی لہر دیکھ کر میرب کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ میر، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، پوری ندی کے اوپر برف جمی ہوئی ہے، اب یہاں پر اپنی پک بناتے ہیں۔ میرا خوشی سے بچوں کی طرح فرمائش کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں میری جان، ہم لوگ یہاں پر بہت سی پک بنائیں گے، اور میں اپنی جان کو پورا کشمیر گھماؤں گا، مگر فی الحال ہمیں ہوٹل روم میں جانا ہے کیونکہ تمہاری طبیعت تھکن سے خراب ہو سکتی ہے، شاہ میر فکر مندی سے بولا۔ شاہ میر کی نظر میرا کے اوپر تھی۔ وہ میرا کی خوشی کے ہر لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر کے لے جانا چاہتا تھا، جس کی شروعات اس نے آتے ہی کر دی۔ شاہ میر ریسیپشن سے اپنے روم کی چابی لیتے ہوئے اپنے ہینڈ کیری کو کھینچتے ہوئے میرا کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ سامان والا بیگ کو ایک سائیڈ پر لگاتے ہوئے شاہ میر فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ میرا چلتے ہوئے ونڈو مرر کے سامنے آ گئی، پردہ ہٹا کر باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے درختوں کے اوپر برف کی جھالر لٹ رہی تھی۔ کچھ مقامی لوگوں، کچھ سیاح باہر نکلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اس منظر کو بہت غور سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شاہ میر واش روم سے باہر آیا۔ میرا کو کھڑکی کے سامنے بڑے غور سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا، کیونکہ میرا کے چہرے پر خوشی مسکراہٹ بن کر بکھری ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر اسے بہت سکون ملا۔ وہ چلتا ہوا میرا کی پشت پر اپنا سینہ رکھتے ہوئے اس کے گرد اپنے مضبوط باہوں کا گھیرا بنا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر کے یوں اچانک آنے سے میرا دبک کر رہ گئی۔
میر آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، میرا نے مدھم سی آواز میں کہا۔ میر کی جان تمہیں میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا میر ہر وقت اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہے، میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو گرم ہوا بھی چھو نہیں سکتی، تم صرف میری بیوی نہیں میری پہلی محبت ہو، میرا تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ وہ کہتے ہوئے میرا کے بال گردن سے ہٹا کر اس کے کاندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر کی باتوں میں ایک الگ تحفظ کو میرا محسوس کر رہی تھی۔ میرا جی، آپ کو مجھ پر یقین ہے کہ میں آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ بہت گہری سوچ سوچتے ہوئے بولا۔ جی میرا جی، اس سے کام نہیں چلے گا، مجھے لفظوں میں بتاؤ کہ تم مجھ پر یقین کرتی ہو، مجھے اس قابل سمجھتی ہو کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ جی مجھے یقین ہے کہ آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک پولیس والے ہیں۔ میرا کے معصوم جواب پر شاہ میر جو گہری سوچ میں تھا ہنسنے لگا۔ میری جان، پولیس والا میں دنیا کے لیے ہوں، تمہارے لیے میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہاری حفاظت میں ایک شوہر کی طرح کرنا چاہتا ہوں جو مجھ پر فرض ہے۔ میں اس یقین کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی اتنی بڑی بڑی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، پلیز آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا کو یہ سوال اس کے عقل سے بڑا لگ رہا تھا۔ ہائے صدقے جاؤں تمہارے بھائی کی پرورش پر جس نے میری بیوی کو اتنی اچھی پرورش کی تھی کہ میری بیوی دنیا داری سے کتنی دور ہے۔ ایک عام سا سوال میری جان، تمہیں اتنا بڑا لگ رہا ہے، مت زور دو اپنے چھوٹے سے دماغ پر، وقت آنے پر خود سمجھ جاؤ گی۔ روم کا دروازہ کھٹکھٹا تھا۔ شاہ میر میرا سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھول کر ویٹر سے کھانے والی ٹرالی اندر لے کر آیا۔ میرا فریش ہو کر آؤ، میں کھانا نکالتا ہوں۔ گرم کھانے کی خوشبو سے میرا کی بھوک بھی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جلدی سے فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ میں آفس سے واپسی پر تمہیں لینے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ رومانشا کا صبح صبح ہی میرو کو میسج وصول ہو چکا تھا۔ میرو میسج پڑھ کر مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں شاہ، آپ نے کل کی رات کیسے گزاری ہے؟ میرو مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ شاہ کی محبت کو پا کر پوری طرح سے خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ اتارتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر روم سے نکل کر اپنے ماما کے پاس چلی گئی۔ وہ آج رومانشا کے آنے سے پہلے والا سارا وقت اپنی ماما کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب دوبارہ شاہ کبھی سے رات کو یہاں پر نہیں رکنے دے گا۔ وہ ایک رات میں ہی شاہ کی بے تابیاں دیکھ چکی تھی۔ رومانشا آفس کے لیے تیار ہو کر اپنے روم سے نکلا۔ آج کافی دنوں بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرنا چاہتا تھا مگر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے ددیال والوں کو دیکھ کر اس کا موڈ صبح صبح ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے اپنے روم کے جانب واپس آ رہا تھا اپنا وائلٹ وغیرہ اٹھانے کے لیے تاکہ بنا ناشتہ کیے ہی آفس جا سکے مگر اس کی امی جان کی آواز آئی جس پر وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ رومان، تمہارے تایا تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ رومانشا کے رکنے پر اس کی ماں نے وضاحت دی۔ امی جان، میں ان کی کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ رومانشا نے ناگواری سے جواب دیتے ہوئے واپس اپنے کمرے کا رخ لینا چاہا۔ رومان رک جاؤ، میرا حکم ہے، رومانشا کی ماں نے پھر سے آواز دی۔ اس سے پہلے کہ رومانشا کچھ اور بولتا، رومانشا کا تایا اپنی کرسی سے اٹھتا ہوا بمشکل چل کر رومانشا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے جھکتا ہوا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رومان بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے رومانشا کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومانشا جتنا بھی سخت دل بن جائے مگر اس کا دل اندر سے بہت صاف تھا اور اس کے ماں نے اس کی ایسی پرورش نہ کی تھی وہ کسی بزرگ کو اپنے قدموں میں بٹھائے۔ رومانشا نے اپنے تایا کو کندھوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ ان کی حالت اس وقت بڑی ناساز تھی۔ زرد رنگ جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس خطرناک بیماری کی وجہ سے موت کے قریب جا رہے تھے۔ رومان، مجھے معاف کر دو، شاید تم مجھے معاف کر دو تو میں آسانی سے مر سکوں۔ وہ رو رہے تھے۔ پلیز آپ روئیں نہیں، میں آپ کو معاف کر چکا ہوں، رومانشا نے سرسری انداز سے کہا اور انہیں پاس پڑی ہوئی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے دوسرے تایا اور دونوں تائیاں بھی آ کر پاس کھڑی ہو گئیں اور معافی مانگنے لگیں۔ رومانشا جو اتنے سالوں سے سخت بنا ہوا تھا ان کو یوں اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کھڑے ہوئے دیکھ کر ان کو معاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔
ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، مگر اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ شاید آپ لوگوں کے ساتھ میں دلی محبت والا رشتہ کبھی بھی قائم نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے بچپن پر آپ لوگوں کے سخت جملوں کی مہریں اس طرح سے پیوست ہیں کہ میں چاہ کر بھی ان کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے روم کے جانب چل دیا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن رومان کا دل آپ لوگوں کے لیے بالکل صاف ہو جائے گا۔ رومانشا کی ماں سب کچھ سمجھاتے ہوئے بھی رومانشا کے یوں جانے سے شرمندہ سے انداز میں بولی۔ نہیں بھابھی، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کیا، اس کے بعد ہمیں تو معافی کی امید بھی نہیں تھی۔ رومانشا کی ماں کی بات پر رومانشا کے بڑے تایا، جو مہک کے والد تھے، شرمندہ ہوتے ہوئے بولے، اے سی پی کی جان، میرے علاوہ اتنی گہری سوچ میں کس کو سوچا جا رہا ہے؟ بالکل اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا شاہ میر، جو میرا کو سویا ہوا چھوڑ کر کچھ دیر باہر واک کرنے کے لیے گیا تھا۔ شاہ میر میرا کی صحت کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا اچھی طرح سے اپنی نیند پوری کرے تاکہ اس کا سٹریس لیول کم ہو سکے۔ وہ جب واپس آیا تو میرا اپنے خیالوں کی دنیا میں گم ونڈو کے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اسے روم میں آئے شاہ میر کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں کچھ بھی سوچ تو نہیں رہی تھی، وہ گہری سوچ سے نکلتے ہوئے گھبرائی ہوئی بولی۔ میرا کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں یہ بات ثابت کر رہی تھی کہ وہ اپنے دماغ میں کسی ٹینشن والی بات کو ہی سوچ رہی تھی۔ شاہ میر کے بلانے پر میرا کا ری ایکٹ ایسا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ گھبرائے ہوئے جواب دے کر شاہ میر سے دور ہونے لگی۔ میرا، کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی ایسی بات ہے میری جان تو تمہیں اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے تو تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کر دوں گا، مگر تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر کون سی بات ہے جو تمہیں اس قدر ڈپریشن میں لے جاتی ہے؟ شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھڑا کرتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا۔ میرا نے پلکیں اٹھا کر شاہ میر کی جانب دیکھا۔ شاہ میر کا دل تڑپ سا گیا تھا میرا کی آنکھوں میں درد اور ویرانی دیکھ کر۔ وہ سب کچھ جان تو چکا تھا، مگر وہ میرا پر کچھ بھی خود سے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرا کا اعتماد جیت کر اسے وہ مان دینا چاہتا تھا کہ میرا خود سے اپنا درد اس کے ساتھ شیئر کرے۔ اس کی بھیگی پلکیں اور کانپتے ہونٹ دیکھ کر شاہ میر کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھنے لگی تھی۔ وہ میرا کو قریب کرتے ہوئے اپنے بازو کے دائرے میں لے کر سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ میری جان، کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ ایک بار مجھ پر اعتماد کر کے بتاؤ تو صحیح کہ کون سی بات ہے تمہارے دل میں جو تمہیں سکون نہیں لینے دے رہی؟ کیوں تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیوں تم اپنے درد کو اپنے اندر رکھ کر اسے ناسور بنا رہی ہو؟ شاہ میر روانی سے بولتا چلا گیا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے مضبوط سینے پہ چھپائے کر ڈری ہوئی بچوں کی طرح رونے لگی۔ میرا آئی لو یو، بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے دور کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں تم سے پیار کرنا کم کر سکتا ہوں۔ اس ڈر کو اپنے دل سے نکال کر مجھے بتاؤ میری جان کہ کون سی بات تمہیں اذیت دے رہی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے ہر درد کی میں دوا بن جاؤں گا۔ وہ اتنی نرمی اور محبت سے یہ جملے بول رہا تھا کہ میرا کے رونے میں تیزی آنے لگی۔ اس کی ہچکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ اس کے سینے پر اپنے سر کو زور سے ٹکائے اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں پکڑے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس کے اندر کے درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ شاہ میر نے باہوں کی گرفت سخت کرتے ہوئے احساس دلایا کہ وہ ہے اس کے ساتھ، مگر اسے رونے دیا تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی ہچکیوں سے روتی رہی تھی۔ میر، اس کی سانسوں میں ڈوبی ہوئی مدھم سی آواز شاہ میر کے کانوں سے ٹکرائی تو شاہ میر اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ بولو میر کی جان، اس کی مدھم سی آواز کا جواب شاہ میر نے بڑی محبت بھرے لہجے سے دیا۔ کیا آپ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے؟ بڑا سوالیہ سا انداز تھا اس کا۔ کیوں میر کی جان کو کوئی شک ہے؟ شاہ میر اب بھی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں کچھ پتہ چلے تو آپ مجھ سے پیار کرنا چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ اپنے سوالوں میں شاید شاہ میر کا اعتماد بھرنا
بڑا جواب سننا چاہتی تھی۔ میر کی جان، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنا چھوڑ سکوں۔ اگر میری جان کہے تو اپنا دل چیر کر دکھا دوں، جس پر صرف مرحا مرحا اور مرحا ہی لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری بیوی مجھ پر اعتماد نہیں کر پا رہی۔ مجھے بہت افسوس ہے خود پر کہ میں تمہارا اعتماد جیتنے میں ناکام ہو رہا ہوں۔ کیوں تمہیں میری نظروں میں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر نہیں آ رہی؟ میر کے لہجے میں بہت درد تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت برا شوہر ہوں۔ نہیں میر، ایسا مت بولیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت زیادہ اچھے ہیں، بہت پر زور دیتے ہوئے بولی۔ شاہ میر کی بات پر مرحا نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے شاہ میر کی جانب دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میری جان، اگر میں اچھا ہوں تو آج مجھے اپنا ہر دکھ بتا دو۔ تم اپنی ساری ٹینشن، سارے دکھ مجھے دے دو، میں بدلے میں اپنی جان کی زندگی میں خوشیاں اور محبت کے رنگ بھر دوں گا۔ شاہ میر نے اس کے چہرے کو اور ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے بڑی محبت بھرے انداز سے کہا۔ مرحا کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مرحا کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہتے جا رہے تھے۔ میر، اگر میں آپ کو سب بتا دوں گی تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ روتی ہوئی آواز میں لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ میر کبھی اپنی جان سے نفرت کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کی گھنی پلکوں سے ایک ایک آنسو کو بڑی محبت سے چن رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں میر، میں آپ کے لائق نہیں ہوں، اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تم سے زیادہ لائق ہمسفر مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ میر، آپ میری حقیقت جانیں گے تو اپنا فیصلہ بدل لیں گے، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں بے یقینی کے الفاظ لیے ہوئے بولی۔ میر کی جان، جب انسان کسی کو دل و جان سے چاہتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی حقیقت معنی نہیں رکھتی، معنی رکھتا ہے تو صرف اس انسان کا ساتھ۔ مجھے تم چاہیے، اور تمہاری محبت چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آ جاؤ مرحا، میں تمہارے مجرم کو اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، مگر تم اس کالے اشک کی پرچھائی ہمارے آنے والی خوشیوں پر مت ڈالو۔ مرحا، میں نے زندگی میں ضرور کچھ نیک کام کیا ہوگا جو خدا نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا۔ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ خدا نے مجھے اتنی معصوم اور پاکیزہ بیوی دی، میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میر، میں پاکیزہ نہیں ہوں، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولی مرحا۔ آج کے بعد تم اپنے بارے میں ایسا کبھی نہیں کہو گی۔ شاہ میر کے کہنے کے انداز میں ایک تڑپ تھی۔ میر، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، میں کسی کی زندگی میں اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں آپ کو کچھ سمجھا یا بتا سکتی، اور میرے اندر کا سچ مجھے ہر وقت جھنجھوڑے رکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سچ کو جاننے کا آپ کو پورا حق ہے، مگر آپ کو حقیقت بتا کر میں آپ کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ مرحا کے منہ سے آخری الفاظ سن کر شاہ میر کے دل کو تسکین ہوئی کہ مرحا اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ میر کو پوری طرح سے ابھی تک تم نے جانا نہیں ہے میری جان، میر کبھی بھی تم سے دور نہیں ہو سکتا، اس ڈر کو اپنے ذہن سے پوری طرح سے نکال دو۔ آپ ایک بار بیٹھ کر میری ساری حقیقت جان لیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ مرحا، تمہیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے تمہارے منہ سے کوئی حقیقت نہیں سنی، میں ساری حقیقت سے واقف ہوں، اور اگر پھر بھی تمہارے دل کو مجھے حقیقت بتا کر سکون ملتا ہے تو بتاؤ۔ تمہارا میر سننے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی بھی حقیقت میرے پیار پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ میرے لیے تم وہی مرحا ہوگی جس کو پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل نے قبول کیا۔ میری آنکھوں نے تمہیں قریب کرنا چاہا، میرے دل نے تمہاری قربت کی تمنا کی، مگر تم اپنی تسکین کے لیے مجھے بتاؤ تاکہ تمہارا دل ہلکا ہو جائے۔ جس ڈر کو تم نے سالوں سے اپنے اندر دبا کر رکھا ہے، اس ڈر کو آج پوری طرح سے نکال دو مرحا۔ مرحا اپنے دل کا درد سنانا شروع ہوئی تو ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی اس کے گلے سے لگی، ایک اپنا سارا دکھ سناتی چلی گئی، اذیت کی قلم سے لکھا ہوا وہ تاریک دن میں جس کو وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بھول نہیں سکی تھی۔ اس کا سارا معصوم بچپن یوں ہی ڈرتے ہوئے گزر گیا۔ آج بھی اس کی روح کانپ
جاتی تھی وہ بھیانک دن یاد کر کے۔ وہ تو اس وقت اتنی معصوم تھی کہ شاید کبھی اپنا درد بھی کسی کو بیان نہ کر پاتی۔ کسی کو بتانے کی تو اس میں ہمت نہیں تھی۔ میرا شروع سے ہی شائع اور سہمی رہنے والی بچی تھی، اور حادثے نے اس کی شخصیت کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔ رومانشا نے اس کے اندر اعتماد بھرنے کی جو کوشش کی تھی، اس سے کچھ بہتری تو آئی، مگر وہ کبھی بھی زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں سکی تھی۔ اپنے آنسوؤں کی روحانی میں وہ شاہ میر کو اپنا درد سناتی چلی گئی۔ اس کا درد سن کر شاہ میر کا دل پھٹ رہا تھا۔ شاہ میر اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ اپنا سر شاہ میر کے سینے پر رکھے ہوئے کھڑی بتاتے ہوئے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاہ میر کو اس کے اندر کی ڈری ہوئی لڑکی صاف نظر آ رہی تھی، جو اس وقت بھی اپنے ساتھ ہونے والے اس گھناؤنے واقعے کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ میر، آپ کو پتہ ہے کہ اس دن جب بھائی نے دیکھا تو وہ پہلی بار نہیں تھا۔ اس گھٹیا انسان نے اس طرح کی حرکتیں کئی بار پہلے بھی کی تھیں۔ میں امی اور بھائی کو بتانا چاہتی تھی، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں بھائی اور امی مجھے ہی غلط نہ سمجھیں، اور وہ کمینہ مجھے ہمیشہ ڈرا کر چپ کروا دیتا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھی جو کبھی اپنے دل کی بات امی اور بھائی سے کہہ نہیں سکی۔ وہ کہتے ہوئے سسک کر رو رہی تھی۔ بھائی اس دن فرشتہ بن کر گھر آئے تھے اور مجھے اس درندے کے چنگل سے چھڑوا کر اپنی حفاظت کی دنیا میں لے آئے۔ اس دن کے بعد بھائی نے میری اتنی حفاظت کی کہ میری طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہلے بھائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی میں کبھی خود میں اتنی ہمت جمع نہیں کر سکی کہ میں بتاتی کہ اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بتا کر بلند آواز میں رونے لگی۔ شاہ میر کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا یہ سن کر، مگر اس نے میرا پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اتنی مشکل سے جو اس میں بتانے کی تھوڑی سی ہمت آئی ہے، وہ آج کے بعد اس ہمت کو کبھی اکٹھا نہیں کر پائے گی۔ شاہ میر نے جتنا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ برا میرا کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ اس سے بڑھ کر اسے یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی کہ اتنے سالوں سے میرا اپنے اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکی۔ میرا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کتنی دیر تک چپ کھڑا رہا۔ بس میرا، بس، اب تم نے اپنا سارا درد مجھے سنا دیا۔ آج کے بعد تم اس بھیانک حادثے کو کبھی یاد کر کے نہیں روگی۔ میرا وعدہ ہے تمہارے مجرموں کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی سانس لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کی گرفت اس کے گرد اور بھی کس گیا۔ آج سے وہ تمہارا نہیں، میرا مجرم ہے، اور میں اپنے مجرموں کو ACP شاہ میر کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولا۔ وہ اپنا سارا دکھ شاہ میر کو سنا کر پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آج سکون کی نیند سوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے وہ کتنی پرسکون لگ رہی تھی۔ شاہ میر تکیے پر سر رکھے ہوئے سیدھا لیٹا ہوا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے اور دوسرا اس کی گردن لپٹے ہوئے تھا۔ شاہ میر اس کے معصوم چہرے کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جہاں پر اس وقت بھی معصومیت ہی معصومیت دکھائی دے رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گی اس ناول کو ختم کروں اور نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں۔